الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ آج جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ مسئلہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جنازہ کا مسئلہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جب جناب صدیق اکبر کا وصال باکمال ہوا تو آپ کی میت کو روضہ رسول کے سامنے حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا گیا اور آپ کے لیے دروازہ کھلا اور اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب۔ جب یہ بات چھوٹے مرزا صاحب کے سامنے بیان کی گئی انہوں نے کہا یہ تو ایک تاریخی بات ہے اور یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ روزہ شریف سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ یہ میرے بھائیوں یہ تاریخی روایتیں یہ بالکل جھوٹ ہے۔ تو میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ آپ جو جنگ جمل اور جنگ صفین کی لیکچر 4 گھنٹے کے عوام کو جڑتے پھرتے ہیں وہ کس صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ حدیث مصطفیٰ کا باب تو رحمت کائنات کے وصال باکمال کے وقت بند ہو چکا تھا، اس کے بعد جتنی بھی مسلمانان عالم کی بات ہے یا ان کی جو بھی ہے وہ ساری تاریخ ہے، اس کو اسلام کی تاریخ کہا جاتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے یہ واقعہ بھی تاریخ میں ملے گا۔ دوسری بات نہیں جی یہ تو جھوٹی بات ہے، یہ تو لکھا ہی کہیں نہیں ہے۔ سب سے پہلے حضرت امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ دمشق 80 جلدوں کی کتاب، اس کی جلد نمبر 30 کے اندر اس روایت کو لکھتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر 436 ہے، پوری سند کے ساتھ امام ابن عساکر نے اس روایت کو لکھا۔ اور اس کے علاوہ علامہ ہندی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کنز الامال کے اندر جلد نمبر 12 کے اندر اس روایت کو پوری سند کے ساتھ ذکر فرمایا، حدیث نمبر 35724 ہے 12ویں جلد کے اندر، علامہ ہندی اس حدیث کو لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جن کو امام المفسرین کہا جاتا ہے، اپنی تفسیر کبیر کی جلد نمبر 11 میں اس روایت کو انہوں نے ذکر فرمایا۔ یہ مسلمانان عالم کے اماموں کی تاریخ کے اندر یہ واقعہ ذکر ہے اور منقول ہے۔ اور اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ کی جلد نمبر 2 صفحہ 492 کے اوپر اس روایت کو نقل فرمایا۔ یہ روایت اس طرح ہے کہ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال باکمال ہوا، قریب آیا وقت، تو آپ نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کو بلایا اور اپنے سر کی جانب بٹھا کر کچھ وصیتیں کیں اور بعد میں فرمایا یا علی اذا مت، جب میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے کفن دینے کے بعد جنازہ پڑھانے کے بعد ایک کام کرنا، مجھے اس گھر کے اندر لے جانا جس کے اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، فاستأذنوا، اور جا کے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے باہر کھڑے ہو کے میرے لیے اجازت طلب کرنا، فَإِن رَأَيْتُمُ الْبَابَ قَدْ يُفْتَحُ، اگر تم دیکھو کہ دروازہ کھل گیا ہے، پہلے تو اجازت لینا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا یار غار یار مزار بننا چاہتا ہے۔ فرمایا اجازت اگر مل جائے دروازہ کھل جائے تو فَادْخِلُوا بِی، فرمایا پھر مجھے اندر داخل کر دینا اور آقا کے پہلو میں مجھے دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اب کچھ سلفی احباب کو اس احباب پر اس بات پر تکلیف اٹھتی ہے، خوارج کو بھی یہ بات تو کہیں لکھی نہیں ہے، تو ان کے لیے عرض ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تکریم المؤمنین اور شمامۃ الانبریاء، یہ 2 کتابیں ہیں مولانا نواب حسن صدیق بھوپالوی کی جو سلفیوں کے چوٹی کے عالم ہیں۔ اپنی کتاب تکریم المؤمنین کے صفحہ نمبر 37 پہ لکھتے ہیں کہ جب جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر کا وصال ہو گیا، کفن دے دیا، غسل دے دیا، جنازہ پڑھا دیا، اس کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ اقدس کے سامنے میت کو رکھا گیا، اور جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں پہلا بندہ تھا، وَكُنْتُ أَوَّلُ مَنْ يَأْذَنُ إِلَى الْبَابِ، میں آگے بڑھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا یار غار آج یار مزار بننے کی خواہش لے کر دنیا سے جانے کے بعد آپ کے ساتھ سونا چاہتے ہیں، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ انور سے آواز آئی فَرَأَيْتُ الْبَابَ قَدْ تُفْتَحُ، مولا علی فرماتے میں نے دیکھا پہلے تو دروازہ کھل گیا، اور یہ نواب حسن بھوپالوی صاحب سلفیوں اہل حدیث احباب کے عالم یہ بھی اپنی کتاب کے تکریم المومنین کے صفحہ 37 پہ لکھتے ہیں، حضرت علی فرماتے میں نے دروازے کو دیکھا کھل گیا، وَسَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ، اور اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار کے ساتھ ملا دو، فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار تو پہلے سے یار کا انتظار کر رہا ہے۔ اب خوارج کے علماء اپنی کتابوں میں اس روایت کو لکھتے ہیں اور امت کے اماموں نے اپنی اپنی کتابوں میں اپنی اپنی اسناد کے ساتھ ان روایات کو ذکر فرمایا، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے جی، ہم تو اس روایت کو نہیں مانتے، یہ روایت ہی ضعیف ہے۔ تو جن احباب نے
یہ ذوف کا ٹھیکہ لے رکھا ہے امت کے لیے، ان کو میری یہ گزارش ہے، آپ نماز نیت کرنے کے بعد، نماز کی نیت کے بعد سب سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھتے ہیں، ہر بندہ پڑھتا ہے، تمام مکاتبہ فکر پڑھتے ہیں۔ میرا سوال ہے کس صحیح حدیث میں لکھا ہے کہ یہ سبحانک اللہ پڑھنی چاہیے؟ یہ روایت جن کتب میں آئی ہے یہ روایت ضعیف روایت ہے، لیکن سارے مانیں گے۔ لیکن جب بات ابو بکر صدیق کی شان کی آئے گی تو کہے نہیں ہم نہیں مانتے۔ اگر یہ نہیں مانتے تو وہ کیوں مانتے ہو؟ سبحانک اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ حدیث تو وہ بھی ضعیف ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اذنت فترسل، جناب بلال کو کہ جب تو اذان دے تو ذرا ترنم سے اذان دیا کر، ٹھہر ٹھہر کر اذان دیا کر، اور جب اقامت دے پڑھے تو فرمایا جلدی جلدی پڑھا کر۔ حدیث تو یہ بھی ضعیف ہے، کبھی کسی مولوی نے، کبھی کسی بندے نے، کسی مقتدہ فکر کے بندے نے اذان کو جلدی اور اقامت کو لمبا کر کے نہیں پڑھا۔ سارے اس روایت پہ عمل کرتے ہیں، حدیث یہ بھی ضعیف ہے، ترمذی کی روایت ہے، اور اس کو علامہ ابن حجر نے اور امام ترمذی نے خود ضعیف کہا، لیکن سارے عمل کرتے ہیں۔ لیکن جب بات ابو بکر صدیق کی آئے تو کہنا ہم نہیں مانتے، یہ بات ہی جھوٹی ہے۔ اگر اس کو نہیں مانتے تو پھر اس کو کیوں مانتے ہو؟ اگلی بات، اذان کے وقت جو فرمایا گیا کہ کانوں میں انگلیاں دو، ابن ماجہ کی روایت ہے، ضعیف ہے، لیکن سارے کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں۔ لیکن بات جب عظمت صحابہ کی آئے، آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں کی شان کی آئے، حضور کی عظمت کی آئے، تو نہیں ہم نے نہیں ماننا۔ اگر آج ہمیں کوئی کہتا ہے کہ تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ابو بکر صدیق کے لیے تو روضہ رسول سے آواز آئی، تمہارا عقیدہ مشرکانہ عقیدہ ہے، تو ہمیں بالکل اس پر کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کے اوپر ہم کسی قسم کی ملامت محسوس نہیں کرتے۔ مدینہ طیبہ کا بازار ہے، اٹھا کے دیکھیے مسلم شریف، مدینہ طیبہ کا بازار ہے، خطبہ دینے والے مصطفیٰ کے صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر ہیں، آپ خطبہ دے تقریر کر رہے ہیں لوگوں کو، ایک خارجی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، آپ کی تقریر کا موضوع شفاعت مصطفیٰ تھا، آپ تقریر کر رہے تھے کہ قیامت کا دن ہوگا، حضور علیہ السلام اپنی شفاعت سے کروڑوں امتیوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ ایک خارجی اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا اے جابر یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو قرآن کے مخالف ہو، تمہیں تو قرآن صحیح سمجھ ہی نہیں آیا، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب جہنمی باہر آئیں گے ان کو پھر دھکا دے دیا جائے گا، جہنمی سادہ جہنم میں رہیں گے، اور تم کہتے ہو نبی ان کو جنت میں لے جائیں گے، تمہیں قرآن سمجھ ہی نہیں آیا۔ اگر آج ہمیں کوئی کہتا ہے کہ تمہیں تو حدیثیں سمجھ ہی نہیں آئیں، ہم زیادہ سمجھ گئے تھے، تو یہ بات تو مصطفیٰ کے صحابہ کو بھی کہی گئی تھی، یہ تو جن کے سامنے اللہ کا قرآن اترا، جنہوں نے ساری زندگی حضور کی صحبت میں گزاری، انہیں بھی انہوں نے کہہ دیا نہیں قرآن تمہیں سمجھ نہیں آیا، آج ہمیں صحیح سمجھ آ گیا۔ 1400 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، بعد میں آنے والے جوان یہ پہلی امتوں کے سلف و صالحین کو لعنت کریں گے۔ آج 14ویں صدی کا وہ بندہ جس کو گھر میں کوئی دوسری بار کھانا نہیں دیتا، وہ لعنتی اٹھ کے داتا علی حجویری کو باتیں کرتا ہے، خواجہ اجمیری پر لعن کرتا ہے، ان کے قدموں سے لگنے والی خاک کے برابر بھی تمہاری نسلوں کی اوقات نہیں ہے۔ تمہیں کلمہ پڑھانے والے بر صغیر پاک و ہند میں یہ اللہ کے ولی تھے، اگر آج یہ اولیاء کرام اس پاک سرزمین کی دھرتی پہ نہ آتے تو تم بھی آج گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے، تمہاری مائیں بہنیں بھی ہیرا منڈی میں بک رہی ہوتی۔ آج تمہاری نسلوں کو، تمہارے آباء و اجداد کو کلمہ پڑھانے والے یہ اولیاء کاملین تھے جن کا عقیدہ اہل سنت و جماعت پہ پایا جاتا ہے۔ اور یہ بات کہنا نہیں جی ہم نہیں مانتے کسی کو، تو یہ بات تو مصطفیٰ کے صحابہ کو بھی انہوں نے کہہ دی تھی ہم نہیں مانتے۔ حضرت علی المرتضیٰ خطبہ دے رہے تھے، خارجی اٹھ کے کہنے لگا یا علی اشرکت باللہ، تو مشرک ہو گیا ہے۔ آج ہم داتا علی حجویری کے غلام ہیں، ہم رحمت کائنات کو پکارتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں دیتے ہیں، ہم یا رسول اللہ پکارنے والے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے نہیں تم تو مشرک ہو۔ ہم کہتے ہیں تمہارے فتوے ہمارے سینے پہ، یہ فتویٰ ہمارے پیر علی پہ بھی تمہارے بڑوں نے لگایا تھا۔ نبی یہ بات تو صحابہ کو بھی کہی گئی، ہم نہیں مانتے، لیکن صحابہ کرام نے ہمیں عقیدہ کیا دیا؟ امام الاولیاء، امام الصحابہ، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہم غلام ہیں، انہوں نے ہمیں عقیدہ یہ دیا۔ ابو جہل مکے کی گلیوں میں اٹھتا ہے، مکے کی گلیوں میں دوڑتا ابو بکر صدیق کے دروازے پہ جا کے کہتا ہے ابو بکر باہر آ، آپ تشریف لاتے ہیں۔ ابو بکر، اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں 7 آسمانوں کی سیر کر آیا، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھا آیا، عرش العلیٰ کی سیر، جنت و جہنم کی سیر کر آیا، مان لو گے؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بات کہی کس نے ہے؟ حالانکہ عقل میں آنے والی تو بات ہی نہیں ہے۔
ابو جہل کہتا ہے تیرے محبوب نے بات کہی ہے، بیان کرنے والا ابو جہل تھا، بات رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان میں تھی۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا میں مہر لگا کر تجھے گواہی دیتا ہوں کہ واقعی یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ فرمانے والی ذات کملی والے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ یہ شان اور عظمت اس سے آقا کریم علیہ السلام کی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا۔ بات بیان کرنے والا جو بھی ہو، بات اگر اللہ والوں کی شان میں ہو، آنکھیں بند کر کے ماننا اور اس کی تصدیق کرنا جناب ابو بکر کی سنت مبارکہ ہے۔ ہم نہیں مانتے جی، تو یہ تو صحابہ کرام کی باتیں بھی لوگوں نے نہیں مانی، خوارج ان کے دور میں بھی پیدا ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل اور ان کے پیاروں کی محبت اور ان کے پیاروں کا ادب نصیب فرمائے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں لکل شیء اساس، ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، واساس الاسلام حب اصحابی و اہل بیتی، اور اسلام کی بنیاد میرے صحابہ و اہل بیت کی محبت پر رکھ دی گئی ہے۔ اور اہل سنت و جماعت دنیا کائنات کی وہ جماعت ہے جو مصطفیٰ کے تمام صحابہ کی بھی محب ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی اہل بیت سے بھی دل و جان سے پیار کرنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت پر دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔